بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ایک بڑا اہم اور حساس جو ہے وہ ٹاپک، اس پہ ایک اویئرنیس میسج ہے. اس میسج کو آفیشلی میسج ڈکلیئر کیا جائے. صبح سے 4 کمپلینٹس اب تک میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہیں واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے ان کا ہیک ہونے کے بارے میں. تو بیسیکلی یہ سائبر کرائم ہے جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. چاروں جو چیزیں ہیں، اے ٹی ایم، فیس بک، واٹس ایپ اور اسی طرح جو ہے آپ کے دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو لے کے، ان کی سیکیورٹی کو لے کے کچھ ٹپس دوں گا آپ کو. ان کو کائنڈلی خود بھی ان پہ عمل کریں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچا دیں. سب سے پہلے یہ کہ کوئی بھی بذریعہ فون آپ کو کال کرتا ہے کہ جی ہم آرمی سے بات کر رہے ہیں یا ہم اسٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ویریفائی کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ، تو آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بتائیں، آپ کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. وہ بندے کو پریشان اس لحاظ سے کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بندے کا نام لے کے پکارتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے کال آئے گی، بلکہ مجھے کال آئی بھی تھی، تو وہ بولیں گے جی صفدر صاحب بات کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا جی میں ہی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک طرح کا یقین دلانے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک لوگ ہیں اور آپ کو ٹھیک کال کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں. پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے کس کس بینک میں ہے، آپ کا اے ٹی ایم جو ہے اس کا نمبر کیا ہے. پھر وہ آپ سے بڑے طریقے سے جو ہے وہ مانگیں گے اس کا جو ہے پن کوڈ. آپ نے کسی بھی صورت کوئی پن کوڈ کسی کو نہیں دینا. نہ مردم شماری سے ریلیٹڈ پاکستان آرمی نے یہ کمپین کی ہے، نہ ہی اسٹیٹ بینک یہ کمپین کر رہا ہے. ایون آپ کے اپنے بینک کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فون کر کے آپ سے آپ کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل یا آپ کے جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ مانگ سکے. تو ایک تو آپ نے بالکل کانشیس رہنا ہے، محتاط رہنا ہے. ایسی کوئی بھی کال ہوگی وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگی، وہ فراڈ پہ مبنی ہوگی. دوسرا، آج کل ایک سیریز چلی ہوئی ہے میسجز کی، کہ میسج آتا ہے کہ جی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے اتنا انعام مبارک ہو، یا جیتو پاکستان کی طرف سے آپ کو اتنا انعام مبارک ہو. آپ کا نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں نکلا ہے، آپ کا نمبر قرآن اندازی میں نکلا ہے، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. خدا کے واسطے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے کسی لاش میں نہیں آنا. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، لوٹنے کے بہانے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ لٹ چکے ہیں، لاکھوں برباد کر چکے ہیں. آپ نے اس بات پہ بھی بالکل کان نہیں دھرنا. ایسے کسی میسج کو کوئی امپورٹنس نہیں دینی. تھرڈلی، دا موسٹ امپورٹنٹ، فیس بک. آپ فیس بک جب یوز کرتے ہیں، اسپیشلی آپ کے میسنجر میں آپ کو کوئی لنک بھیجا جاتا ہے کہ جی اسے کھولیں گے تو یہ ہو جائے گا، یا کوئی تصویر ہوتی ہے کہ جی اسے اوپن کریں تو یہ ہو جائے گا. آپ نے کسی بھی اس بندے کی طرف سے کوئی بھیجا گیا لنک یا تصویر بالکل اوپن نہیں کرنی جسے آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے. یہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کے لیے از حد ضروری ہے. سب سے بڑا جو تھریٹ آج کل آیا ہوا ہے وہ واٹس ایپ اکاؤنٹس کو لے کے آیا ہوا ہے کہ واٹس ایپ اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں. اب واٹس ایپ اکاؤنٹ 2-3 طریقوں سے ہیک ہو سکتے ہیں. پہلا، آپ نے کسی بھی غیر متعلقہ بندے کے ہاتھ میں اپنا فون نہیں دینا. ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ جو آپ کے فون کو فل فور وہ بندہ اس میں وہ اپلیکیشن کر کے تو آپ کا اکاؤنٹ اس کو ہیک کر سکتا. جی ریکنیکٹ ہو گئی، معذرت اس پرابلم کے لیے معذرت. واٹس ایپ کے آپ نے کوئی جو ہے غیر ضروری بندے کا لنک اوپن نہیں کرنا. جو بھی آپ جس کو نہیں جانتے، آپ نے تصویر تک اوپن نہیں کرنی. یہ ہیکنگ کے ٹولز ہوتے ہیں، بظاہر ایک تصویر ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہیکنگ لنک ہوتا ہے جو ہڈن ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا. آپ کا اکاؤنٹ اس سے ہیک ہو سکتا ہے. دوسرا، آپ نے کسی غیر متعلقہ بندے کے ہاتھ میں فون نہیں دینا. تیسرا، آپ کو کوئی کوڈ آ جاتا ہے غلطی سے اور بعد میں کوئی بندہ میسج بھی کہتا ہے جی میں نے پیسے منگائے تھے، کوڈ غلطی سے آپ کے موبائل پہ آ گیا ہے، کائنڈلی مجھے وہ کوڈ تو ریسینڈ کر دیں. آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. ایون اگر وہ آپ کو کال کرتا ہے کہ جی میرا کوڈ غلطی سے آپ کے فون پہ آ گیا، آپ مجھے وہ کوڈ جو ہے وہ ریسینڈ کر دیں، میں نے پیسے منگوائے تھے، وہ کوڈ غلطی سے آپ کے پاس آ گیا، میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو آپ مجھے وہ کوڈ بتا دیں. آپ نے ایسا کوئی کوڈ واپس کسی کو بھی نہیں بتانا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ آپ نے کوئی کوڈ جو آپ کو کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہو اس کو دوبارہ کوئی بھی بندہ پوچھے تو وہ اس کو نہیں بتانا. سیکنڈلی، کسی بھی غیر محفوظ بندے یا غیر محفوظ طریقے سے بھیجے گئے لنک جو ہے وہ اوپن نہیں کرنے. ایسی کوئی تصویر اوپن نہیں کرنی. اپنا موبائل فون کسی غیر متعلقہ بندے کے ہاتھ میں نہیں دینا.
اس کے بعد آج کل ایک اور جو ابھی لیٹسٹ آج ایک بندہ کمپلینٹ لے کے آیا تھا کہ جی مجھے کال آئی تھی کہ آپ کو ایک کوڈ بھیجا گیا ہے اور ہم آپ کا فون نمبر جو ہے جو وہ پی ٹی اے کی طرف سے رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم اس کو رجسٹرڈ کریں گے آپ کے نام پہ، لہٰذا آپ ہمیں وہ اپنا کوڈ جو ہے وہ بتائیں۔ وہ شریف آدمی اس نے وہ کوڈ بتا دیا اور امیڈیٹلی جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا۔ تو اپنی اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے، اپنی پرائیویسی کو قائم رکھنے کے لیے ان باتوں پہ ہر حال میں عمل کریں، بغیر کسی لالچ میں آئے کوئی بھی انعام کا اگر آپ کو میسج آئے تو اس کو اگنور کریں۔ اپنے فیس بک میسنجر پہ کوئی بھی اس قسم کا جو غلط لنک ہے یا کسی غیر محفوظ بندے کی طرف سے جس کو آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے کوئی بھیجا گیا لنک یا تصویر اس کو اوپن ہرگز مت کریں۔ واٹس ایپ پہ ایسے نارملی لنکس گروپس میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس لنک کو آپ کلک کریں تو آپ کو 2 GB جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے وہ فری مل جائے گا، آپ کو اتنے موبی لنک یا فلاں کمپنی کے جو منٹس ہیں وہ فری مل جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تمام ہیکنگ ٹولز ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے، اور جو بندہ اس کو ہیک کرتا ہے وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نے کوئی کوڈ کسی کو سینڈ نہیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی آپ سے یہ کہے کہ ہم فوج سے بات کر رہے ہیں یا ہم اسٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں، اپنی کسی کو اپنی بینک ڈیٹیلز نہیں بتانی۔ اس کے بعد جب آپ اے ٹی ایم میں جائیں تو جہاں کارڈ انٹر کرتے ہیں ایک بار آپ نے اس جگہ کو نارملی جو ایچ بی ایل میں گرین کلر کی وہ جگہ ہوتی ہے تھوڑی ابری ہوتی ہے جہاں سے کارڈ انسرٹ کرتے ہیں اے ٹی ایم مشین میں، آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے چیک کر لینا ہے کہ یہ اوپر سے لگائی تو نہیں کہ کیا یہ جینونلی مشین کا ہی پارٹ ہے۔ اس کے بعد جہاں پن کوڈ آپ ڈائل کرتے ہیں اس کے اوپر ایک بھی آپ نے جھک کے دیکھ لیں یا ہاتھ سے چیک کر لیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے اپنی پیسے کو بچانے کے لیے اور اپنی پرائیویسی کو بچانے کے لیے۔ سیکنڈلی میں 2 بڑی اہم آپ کو ہیلپ لائنز بتا رہا ہوں سائبر کرائم سے متعلقہ۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو 9911 9911 9911 یہ ہیلپ لائن ہے FIA کی سائبر کرائم سے متعلقہ۔ آپ امیڈیٹلی اس پہ کال کر کے تو وہ کرائم رپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہو گیا ہے۔ اور ایک اور ہیلپ لائن بھی نوٹ کر لیں 111-345-786، بلکہ ہو سکتا ہے میں یہ آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہ 2 ہیلپ لائنز ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ یہ دیکھیں یہ 2 ہیلپ لائنز ہیں سائبر کرائم ونگ کی FIA کی۔ پہلی ہیلپ لائن ہے 111-345-786 اور دوسری ہے 9911-9911۔ آپ نے ان پہ جو ہے وہ میسج شیئر کر دینا ہے، فوری کال کر دینی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے۔ اور یہ میں اس لیے زیادہ دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے، اور یہ ضروری چیز ہے، اس کو بے شک اپنے موبائل میں سیو کر لیں تاکہ ان فیوچر ایسا کوئی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی بھائی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس سے بچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کسی کے نام سے فیک آئی ڈی بنانا یہ قانوناً جرم ہے اور اس پہ بڑی سخت سزا ہے، قید کی سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے۔ کوئی ان ایتھیکل غیر اخلاقی مٹیریل تصویر کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں یہ فیس بک یا واٹس ایپ پہ شیئر کرنا یہ بھی قانوناً جرم ہے اور اس پہ بھی بڑی سخت سزا ہے۔ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کسی اور کو بدنام کرنے کی خاطر ان ایتھیکل مٹیریل جو ہے اس کو شیئر کرنا یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ تو خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچنے کی جو ہے وہ تلقین کریں، ترغیب دیں۔ محفوظ رہیں، آباد رہیں۔ سرگودا پولیس کی طرف سے آپ سب کی حفاظت کے لیے یہ خصوصی میسج جو ہے یہ نشر کیا گیا ہے، اس پہ عمل کریں، اور جو لوگ اس ویڈیو تک نہیں پہنچ سکے ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔